بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ملائکہ کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ ہم نے درس میں ملائکہ کے حوالے سے انسان اور ملائکہ کے ربط کا موضوع شروع کیا، اور جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تدبیر کے لیے اور اس کائنات کی تدبیر کے لیے کثیر ملائکہ کو خلق کیا ہے۔ ان ملائکہ کا انسان کے ساتھ تعلق اور ربط ہے۔ جہاں پہ قرآن کریم نے ایمان لانے کا تقاضا انسانیت سے کیا ہے کہ ملائکہ پر ایمان لایا جائے، وہاں پہ ان ملائکہ سے ربط اور تعلق کی معرفت بھی انسان کو حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کائنات کے حقائق اگر انسان صحیح طرح سے نہ جانے تو انسان اصلاً کائنات کے اندر حقیقت کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں انسان حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ غیر حقیقی ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حقیقت ہیں لیکن اسے غیر حقیقی دکھائی دے رہی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ملائکہ کے وجود پر جب ایمان لائے تو ان کی شناخت اور پہچان کرے، اور غفلت واحد انسان کے پاس ایک مرض ایسا رہ جاتا ہے کہ جو ان حقائق سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ لہذا اگر انسان غفلت کا شکار نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اسی طرح اگر انسان غفلت کا شکار نہ ہو تو روایات میں بعض وارد ہوا ہے کہ تم یہ صلاحیت حاصل کر سکتے ہو کہ ملکوت کو دیکھ لو، ملکوت کو تم پاؤ۔ یہ ہیں جو ہستیاں ہیں، ملائکہ ہیں، یا اسی طریقے سے انسانی ارواح ہیں، ان کا تعلق عالم امر سے ہے، مجردات کی دنیا سے ان کی حقیقت کا ایک تعلق ہے، اور مجردات کی دنیا تک رسائی کے لیے عقل و شعور بھی ضروری ہے اور تزکیہ نفس بھی، یعنی روح انسانی کی مکمل نشو و نما ضروری ہے، وإلا انسان تخیلات اور خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی پہلو کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آیات اور روایات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ فرشتے ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان کی ہمیں دقیق معلومات وحی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ نہ عرفاء بڑے پیمانے پہ فرشتوں کی معلومات حاصل کر پائیں گے، اور نہ ہی فلاسفہ عقل کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے وحی الہی آ کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، اور پھر اس سے وحی سے ہدایت لیتے ہوئے جستجو کرنے والے وہ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور حقیقت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ملائکہ کے انسان سے جو ربط ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا، وہ سجدہ شکر کے حوالے سے معتبر اور صحیح سند روایت آپ نے مطالعہ کی، اور بہت انسان کے لیے حوصلہ افزا روایت ہے کہ اگر اس کو واقعاً چند دفعہ بھی پڑھا جائے تو کم ہے، جتنے مجمع میں پڑھا جائے وہ بھی کم ہے۔ یہاں تک کہ اس قدر اس کا تکرار ہونا چاہیے کہ ہر فرد کو وہ روایت یاد ہو کہ سجدہ شکر کا اللہ تعالیٰ نے کس قدر اہتمام اور کس قدر انسان کو فضیلت دی ہے۔ آج اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے ہم ایک اور پہلو کو، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کو ہم نے مرکز قرار دیا ہے، اس لیے قرآن کریم ہی کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان سے جو ربط ہے ملائکہ کا، ان پہلوؤں کو ملاحظہ کریں گے۔ آج ہم جن ملائکہ کی صنف کو مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہیں حفاظت کرنے والے ملائکہ۔ حفاظت کرنے والے ملائکہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، نفس انسانی کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک وہ ملائکہ ہیں کہ جو انسانی اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ پس قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں حفاظت کرنے والے فرشتے روئے زمین کے اوپر دو حصوں پہ منتقل ہوتے ہیں، یعنی حفاظت کس کی کرتے ہیں؟ انسان سے تعلق ہے ان کا،
یا جن چیزوں کا انسان سے تعلق ہے ان سے ان فرشتوں کا تعلق ہے۔ ایک انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک انسان کی اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس دو رخ میں آئی ہیں، ہم آج پہلے جان کی حفاظت والے پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ انسان کو عموماً اعمال کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی جان کی ہوتی ہے، تو ہم بھی اسی اعتبار سے جان کو مقدم کر دیتے ہیں کہ اس کی معلومات تو ہمارے پاس آئیں پہلے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو مقدمات ہم مختصر پڑھیں گے، لیکن پہلے میں آیت آپ کو بیان کر دوں کہ جو اس موضوع سے متعلق آیت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 61 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ کی ذات اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے، یعنی غالب۔ قاہر کہتے ہیں زور زبردستی کر کے، طاقت کے زور کے اوپر جو غلبہ حاصل کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی عزیز ہے، یعنی بہت قوی ہے۔ قاہر القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور اس نے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے بھیجے ہیں۔ حفظہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ حفظتاً جیسے یہ مختلف ہمارے پاس جمع کی صورتیں آتی ہیں، جیسے قتلتا پڑھتے ہیں نا، آج کے ایام بھی ہیں 21 رمضان المبارک، اللہم لعن قتلتا امیر المؤمنین علیہ السلام، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک قاتل نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سازش تھی، لہذا ابن ملجم کے پیچھے افراد تھے، اسی لیے کیا روایات میں کلمہ آیا اعمال میں سے کہ اللہم لعن قتلتا امیر المؤمنین۔ قتلتا کیا ہے؟ فعلتن کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح حفظتن یعنی کئی حفاظت کرنے والے، کہ اللہ نے تمہارے اوپر بھیجے ہیں حفاظت کرنے والے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے رسول اسے کیا دے دیتے ہیں؟ وفات دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور ایک لحظہ بھی سستی نہیں کرتے، ذرا سے بھی کوتاہی یا سستی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے پاس آیت ہے، اور بھی 2-3 آیات ہیں کہ اسے ہم وقت پہ اپنے سمجھتے ہیں، لیکن اس کا پہلے مقدمہ دیکھ لیں۔ یہ آیت ہمیں سمجھنے کے لیے، حفاظت کے پہلو کو سمجھنے کے لیے 2 مقدمے ذہن میں رکھنا ضروری ہیں، اور یہ انسانی زندگی کے بنیادی نظریات اور اعتقادات میں سے ہیں یہ 2 مقدمے، کہ جس کا اس کے اوپر اگر صرف لسانی اور زبانی اقرار ہو تو قلب میں وہ کوئی اور ہوگا، اور زبان سے جو اقرار کر رہا ہے وہ اس کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ پہلا مقدمہ ہے کہ انسان کی اس دنیا کے اندر زندگی معین مدت کے لیے ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی کثیر آیات ہیں کہ معین مدت کے لیے ہر شے جو اس مادی دنیا میں ہے، صرف میں اور آپ نہیں، ہر شے ایک معین مدت کے لیے اللہ نے خلق کی ہے۔ جب ہم یہ معین مدت کہتے ہیں، اس کا بیان کئی طرح سے قرآن کریم میں وارد ہوا ہے۔ ایک دفعہ کلمہ اجل آیا ہے، فقط خالی کلمہ اجل، کیونکہ ہم اس موضوع کی صبر آیات نہیں پڑھ پائیں گے، صرف اشارہ میں آپ کی خدمت میں کر دوں کہ آپ خود انشاءاللہ تعالی ان آیات کو توجہ سے مطالعہ کریں۔ ایک ہے کلمہ اجل، دوسرا ہے اجلن یا اجل مسمى، اجل مسمى کا لفظ آیا ہے، اور تیسرا ہمارے پاس لفظ قدر آیا ہے۔ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر شے کو تقدیر اس کی معین کی ہے، مقدار اللہ تعالیٰ نے اس کی معین کی ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر یا سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے، پہنچانے والا ہے۔ وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر شے کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ مقدار معین کر دی ہے۔ بس یہ ہمارے پاس انسان کی، کیونکہ انسان کی زندگی اور موت اس کی ہر شے نپی تلی ہے، یعنی انسان کا جسم کیسا اور کتنا بننا ہے،
انسان نے کتنی سانسیں لینی ہیں اور ان سانسوں کا عدد کیا ہوگا. اسی طرح انسان کا اس زندگی کے اندر کون کون سی مشکلات دیکھے گا اور کون کون سی نعمتیں دیکھے گا. ہر شے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدار معین کر دی ہے. لہذا کوئی انسان اس میں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا ٹکراؤ اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے یہ پہلا ہمارے پاس نظریہ ہے کہ زندگی اور موت اس کے لیے اللہ نے مدت معین کر دی ہے. زمین کے اوپر معین مدت کے لیے، اس لیے یہ نہ سمجھے کہ فرشتے حفاظت کرنے ہیں تو مرنا ہی نہیں ہے. اس لیے معین مدت ہے، اس مدت سے پہلے موت نہیں آئے گی. یعنی یہ فرشتوں کے گفتگو کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کی ہے، ہر شے کے لیے مدت معین کی ہے. کوئی اس مدت سے پہلے نہ مرے گا نہ اس سے بعد مرے گا. اس موضوع کے اوپر قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں. میں صرف 2 آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سورہ منافقون آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کی ذات کسی نفس کو ایک لحظے کے لیے بھی مہلت نہیں دیتی جب اس کا وقت اجل آ جائے، جب اس کا وقت موت آ جائے. ایک لحظے کے لیے بھی اللہ کی ذات اسے تاخیر نہیں کرتی. واللہ خبیر بما تعملون. جو عمل تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے بہت باخبر ہے، خبیر ہے اس پہ. سورہ انعام آیت نمبر آپ 2 کو مطالعہ کریں. اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے هو الذی خلقکم من طین. اللہ نے تمہیں مٹی سے خلق کیا ہے. ثم قضا اجلا. پھر تمہارے لیے مدت کا تعین کر دیا. وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ. اور اس کے نزدیک مقررہ مدت بھی ہے. ادھر 2 دفعہ آیا ہے اجلاً وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ کہ اللہ نے مدت مقرر کی، پھر کہا کہ اس کے نزدیک مدت جو معین کیا اس کو وہ پورا بھی کرے گا. ثم انتم تمترون. پھر بھی تم لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو. یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اجل مسمى ہے انسان کے لیے. یہ اجل کا وقت آ جائے انسان بچ سکتا ہے یا نہیں؟ قطعا نہیں بچ سکتا. بس یہ پہلا مقدمہ. کوئی اس کے اوپر ایمان لائے نہ لائے، مر تو سب بھی نے جانا ہے. اس لیے سارے اس دنیا سے اٹھتے ہیں. ہر کوئی موت کے بارے میں کوئی نہ کوئی موقف رکھتا ہے، زندگی کے بارے میں بھی موقف رکھتا ہے. دنیا میں جس کو بھی موت آئی ہے انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ موت آ جائے گی، جیسے ابھی آج ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. اس لیے موت یہ بتا کے نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں. اس کا وقت مقرر ہونا جس حالت میں ہوا، حالت مرض میں یا حالت صحت میں ہے. چاہے اس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے یا دیر سے، مثلا اس کو بڑھاپا آیا، یا اس کی تازہ شادی ہوئی ہے یا ابھی شادی ہونا باقی ہے. موت ان چیزوں سے آشنا نہیں ہوتی. موت کے سامنے ہوتا ہے وقت مقرر. وہ وقت آ جاتا ہے، جس حالت میں ہوتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن جانے کی کیفیات ہر انسان کے برابر نہیں ہے. یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. جانے کی کیفیات قطعاً برابر نہیں ہے. ہم اس موضوع سے تھوڑی بہت مربوط احادیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں اور آیات کریمہ بھی، کہ کافر کی موت جب آتی ہے تو فرشتے اسے وفات دیتے ہیں، اس کے چہروں اور پشتوں پہ ضربے لگاتے ہیں. لیکن جب مومن کی موت آتی ہے تو انہیں کہتے ہیں سلام علیکم، اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں. اور اعمال حسنہ اس کو سراتے ہیں فرشتے. تو کیفیت ایک جیسی نہیں. بہرحال موت ایک اٹل چیز ہے، اس سے آنکھیں چرا لیں تب بھی آ جاتی ہے، اور اس کی طرف توجہ رکھیں تب بھی آ جاتی ہے. لیکن اگر موت کی طرف انسان کا دھیان ہو تو اس کی زندگی ضرور مختلف ہو جاتی ہے. مثلا مختلف ہونے کی 1-2 مثالیں دے دوں کہ اگر انسان کی نظر میں موت کا پہلو ہو اور وہ موت کو یاد کرتا ہو تو اس کی زندگی میں بہت زیادہ آپ نمایاں فرق دیکھیں گے اس شخص کی نسبت کہ جس کو اصلاً موت کی فکر ہی نہیں ہے اور وہ موت سے غافل بیٹھے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی دنیا کی چیز چھن جائے گی، جو موت کو بار بار یاد کرتا ہے اسے کوئی زیادہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی. اس کے لیے عام سی بات ہے، کیونکہ پوری دنیا ہی چھننی ہے، ابھی تو چند چیزیں چھنی ہیں. اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی کسی بڑے مقام پہ، کوئی بڑا ادارہ مل گیا، بڑی سیٹ پہ بیٹھ گیا، لوگ زیادہ اس کا عزت احترام کرنے لگ گئے، اس کی شہرت ہو گئی، بڑے طبقات میں میل ملاپ ہو گیا.
یا اسے بڑا عالم علامہ فہامہ سمجھ لیا گیا، کوئی اسے خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے بڑی بڑی بہت ساری شخصیات گزری ہیں، اس کا نام لینے والا آج نہیں ہے، تو اس کا کس نے نام لینا ہے؟ کتنی بڑی شخصیات ہیں، ہمارے تو دور میں ایسی قداور شخصیات گزری ہیں کہ ماضی میں نہیں تھیں، اور ہمیں 100% یقین ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں برسی ہو تو تب لوگوں کے ذہنوں میں اب دوبارہ آتی ہیں ان کی صورت اور شکل، وإلا ان کا تذکرہ ہی لوگوں کے ناموں پہ نہیں ہے، ان زبانوں پہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان سے بھی باکمال شخصیات گزری ہیں، اصحاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں۔ ہاں اس کا نام زندہ رہ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا نام زندہ کرتا ہے۔ بہرحال یہ بات دنیا کے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے کہ اگر لاکھوں انبیاء آئے ہیں تو صرف 25-26 انبیاء ہی کے نام ہیں، وہ بھی آئندہ آنے والی بشریت کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے دنیا میں ہے ہی ستار، ستر پایا جاتا ہے، پوشیدگی پائی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ اگر گمنام رہے، کوئی شہرت نہ رہے تو اس نے گمنام ہی ہونا ہے، کوئی اس کی شہرت نہیں رہنی۔ وہ ساری عمر کتابوں پہ زحمت کرتا رہے، بڑی بڑی کتابیں چھاپے، ایوارڈ بھی مل جائیں، پوری دنیا میں اس کی رونق اور شہرت ہو جائے، لوگ اس کے پیچھے پڑے رہیں، یہ سب نے چھٹ جانا ہے اس کے پاس سے۔ موت نام ہی اس چیز کا، اس لیے جب موت سامنے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے پہلے والے تو مجھ سے بہت زیادہ مالدار بھی تھے، بہت زیادہ قوی بھی تھے، مجھ سے بہت زیادہ صلاحیتوں کے مالک بھی تھے، لوگ بھی ان کے بڑے دلدادہ تھے، لیکن ان کا نام باقی نہیں رہا تو مجھ بیچارے کا نام کون سا باقی رہنا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جانا ہی جانا ہے، اور جب وقت آ جائے نہ کوئی فرشتہ اسے روکے گا اور نہ کوئی اور اس کی حفاظت کر پائے گا۔ موت آ کے انسان کو اس دنیا سے نکال کے لے جاتی ہے، یا دنیاوی انسان کا تعلق ختم کر بیٹھتی ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 78 میں 78 نمبر آیت میں بہت خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اینما تکونو، جہاں پر بھی تم ہوگے، چاہے تم اس دنیا کی بہترین معنوی جگہوں پہ ہو، خانہ کعبہ ہے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امیر المومنین و امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہار ہیں، حرم مبارک ہیں، ان جگہوں پہ اینما یکونو، بہترین تکونو، اینما تکونو، بہترین جگہوں پہ ہو یا بدترین جگہوں پہ ہو، یدرککم الموت، موت آ کے تمہیں پا لے گی۔ موت اشتباہ نہیں کرتی، اس نے جس کو آ کے لگنا ہے، اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی تو روح قبض ہو جائے گی، ماں زندہ رہے گی۔ موت کی رسائی کتنی دقیق ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم اپنے ارد گرد بڑے سیسا پلائی ہوئی دیواروں کے ساتھ بڑے مکانات بنا لو اور کوئی خالی جگہ نہ چھوڑو، تب بھی یہ آ کے تمہیں لے جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر تو ان لوگوں کو کوئی نیکی چھوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے، اور اگر برائی چھوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، یقول من عندک، تو یہ تمہاری جانب سے ہے، تیری ہی طرف سے یہ آئی ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ پہلے مطلب کو مد نظر رکھیں کہ یدرککم الموت، موت دھر کر لے گی، یہ پہلا مقدمہ ہمارا ہو گیا۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے، دنیا جسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم طبیعی بھی کہتے ہیں، یہ دنیا اللہ نے آزمائش اور طلب کمال کے لیے بنائی ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں پہلے طلب کمال کے لیے بنائی ہے، کامل ہونے کے لیے اس دنیا کو اللہ نے بنایا، یعنی اس میں کامل ہونا انسان نے۔ اگر انسان اس طرف توجہ نہ کرے تو خود اپنا نقصان کرے گا، کسی اور کا نقصان نہیں ہے، وہ ناقص رہ جائے گا۔ یہ مقدمہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ان آیات کو حفاظت کرنے والے فرشتوں کو سمجھنے کے لیے۔ دوسرا مقدمہ یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا۔ یہ وہ ابتدائی آئیڈیالوجی ہے کہ جس کی بنیاد پہ تمام اعتقادات کھڑے ہوتے ہیں۔ اعتقادات اس سے نہیں ہوتے، یہ ہم آج کے حوزہ علمیہ میں بیٹھے ہیں، کتنی ایسے افراد ہیں کہ جو اندر سے ایک نوع ملحد ہیں، ظاہراً ہم کو بڑے عالم یا پارسا ممکنہ نظر آ رہے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں
اور خیانتیں کرتے ہیں، دشمن کا ساتھ دیتے ہیں اور عالم تشیع اور مکتب تشیع کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان کے چہرے عیاں ہو جاتے ہیں۔ یا بھاگ دوڑ جو انسان اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ اور سوچنے کا انداز مشرکانہ ہوتا ہے، سجدے اللہ کو کر رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ توکل کی اس کی اپنے اعمال اور اپنی زندگی میں ایک جگہ پر بھی جھلک دکھائی نہیں اسے دیتی، ایک جگہ پہ اسے جھلک دکھائی نہیں دیتی کہ صبر کے ذریعے سے نعمات کو حاصل کریں۔ بے صبری ہے، اضطراب ہے، اسی طریقے سے بے توکلی ہے، دنیا کے اسباب پہ اس کا زیادہ انحصار ہے، لوگوں سے روابط بنانے اور امیر کبیر لوگوں سے یا صاحب منصب سے روابط بنانے کی تیزی چلاکی اس میں بہت زیادہ ہمیں اجاگر دکھائی دے۔ سمجھ لیں کہ اندر سے یہ اگرچہ وہ والا شرک نہیں ہے جو دائرہ اسلام سے باہر کر دے، لیکن نفس اندر سے، قلب اندر سے مشرک ہے۔ یعنی کیوں شرک ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید باندھ لی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا آپ نے قرار دے دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ نے مالک یا ولی اپنا قرار دے دیا۔ یہ اندر سے نفس کے حالات ہیں۔ لہٰذا یہ آئیڈیالوجی کا فرق ادھر سے ہی آتا ہے۔ ہم ایک دفعہ یہ باتیں پڑھ لیتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں منظم طریقے سے چند نکات میں، آپ نے کئی دفعہ ممکن ہے سنی ہو، آپ خود بھی آیات پڑھتے ہوئے غور و فکر سے اسے لیا ہوگا، لیکن ہم قلب میں جھانک کے دیکھیں تو اس پر اعتقاد نہیں ہے۔ ہمیں وہی نظر آتا ہے کہ آگ ہی کھانے کو جلا کے ہمیں پیش کرتی ہے، پکا کے پیش کرتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے تیزی اور چلاکی دکھائی اس کے اموال زیادہ آ گئے یا اس کے لیے مشکل حل ہو گئی، تو انسان پھر ان راہوں پہ چل پڑتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے اگر واقعات پڑھیں، ان کے دور میں بھی یہی مسائل تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سودی کاروبار کرتے ہیں، یا ہم یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں تو ہم مالدار ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ میں کوئی عقل و فہم نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا نام تجارت رکھا ہوا تھا، ناپ تول کی کمی بیشی کو انہوں نے تجارت رکھا ہوا تھا۔ تو تجارت، وہ کہتے ہیں ہم تو تجارت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات آپ کی خدمت میں جو ذکر کی جا رہی ہیں یہ انسانی زندگی سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، بار بار ابھاریں۔ یعنی انسانی نفس انسان کے لیے خود اپنے آپ کے لیے وہ ناصح بنے، نصیحت کرے۔ اگر وہ اپنے آپ کے لیے ان نکات کو نصیحت کرے تو وہ دیکھے گا کہ آیات، روایات، دعائیں، مناجات اکثر بیشتر مضامین انہی چیزوں کے حوالے سے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کائنات اور دنیا کے بارے میں کیا الہی آئیڈیالوجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے طلب کمال کے لیے، یعنی تم ناقص آئے تھے، کمال حاصل کرو۔ اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر تزاحم اللہ نے رکھا ہے، ٹکراؤ رکھا ہے، تنافی رکھی ہے۔ ابھی تفسیر میزان سے انشاءاللہ یہ حصہ پڑھیں گے تو تب آپ کے لیے زیادہ واضح یہ بات ہو جائے گی کہ طلب کمال کے لیے یہ دنیا، اگر کوئی اسے طلب کمال کے لیے نہ قرار دے اور اسے مثل جنت اس سے برتاؤ کرنا شروع کر دے تو اس نے اپنا نقصان کیا، کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ نہ اس میں بچپنا باقی رہنا ہے، نہ جوانی باقی رہنی ہے، نہ بڑھاپا باقی رہنا ہے، نہ مال باقی رہنا، نہ صحت باقی رہنی ہے، کچھ بھی تو نہیں باقی رہنا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تمہیں اس دنیا میں ملا ہوا ہے استفادہ کرو اور آگے نکل جاؤ۔ تم اس دنیا کے اندر آئے ہوئے قلیل مدت کے لیے، مدت والا تو ہمارا ہو گیا کہ پتہ ہے، لیکن یہ مدت اللہ نے کیوں مقرر کی ہے؟ طلب کمال کرو۔ مدت کم ہے اور کمال کی راہیں زیادہ ہیں۔ اچھا، صرف انسان نے کمال حاصل کرنا ہے یا نہیں، بلکہ ہر شے اس دنیا میں کمال حاصل کر رہی ہے۔ پتھر ہیں، جمادات ہیں، کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، بے جان چیزیں ہیں، نباتات ہیں، جانور ہیں، ہر شے طلب کمال میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے دنیا کی آئیڈیالوجی میں کہ طلب کمال کے اوپر لگے ہیں۔ اب جب طلب کمال ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کا کمال ایک نہیں رکھ دیا، سب کا کمال ایک نہیں رکھ دیا، بلکہ ایک شے جب کمال کو لینا چاہتی ہے اور وہ اسے حاصل کر لیتی ہے تو اس میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو کسی نہ کسی کا نقصان ادھر ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر تو یہ کہتے ہیں تزاحم، یہ کہتے ہیں ٹکراؤ، تنافی۔ یعنی جب ایک شے کمال حاصل کر رہی ہے اور وہ اپنے لیے بڑھ رہی ہے تو دوسری شے کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ادھر ہو رہا ہے۔ دوسری شے کمال حاصل کر رہی ہے تو تیسری شے کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔
اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کمال حاصل کریں اور ایک شے کا نقصان نہ کریں۔ جب آپ اس کا نقصان کریں گے وہ بچاؤ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جب بچاؤ کرے گی یا اس کی ضرورت ممکن ہے آپ کا نقصان کرنا ہو، ہر دو صورتیں، ایک دفعہ بچاؤ کی صورت میں آپ سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ ہی کے ذریعے سے اس نے کمال حاصل کرنا ہے۔ ہر دو صورتوں میں وہ آپ کے اوپر حملہ کرے گی یا نہیں، آپ کے لیے مشکل ایجاد کرے گی یا نہیں کرے گی، یہاں سے تزاحم پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال واضح سی ہے، آپ بکرے کی جان لیں گے تو کوئی مٹن کڑھائی کھائیں گے یا مٹن بریانی کھائیں گے، وائلہ کہاں سے مٹن کھانا ہے آپ نے؟ وہ تو ہوٹل ہی سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ فصل کاٹیں گے تو روٹی آپ کے گھر پکے گی، اس کا تو کریں گے نقصان آپ۔ اسی طرح سے زمین سے بیج بویا جاتا ہے، وہ زمین کی چیزیں ساری نکال لیتے ہیں یا نہیں؟ زمین تو اندر سے خالی اور خشک ہو جائے گی، وہ ساری چیزیں اپنے پاس لے گیا۔ پوری کائنات میں ہر شے آپ کو اس طرح تزاحم میں نظر آ رہی ہے، ٹکراؤ میں نظر آ رہی ہے۔ اگر خرگوش ہے وہ اپنے بچوں کو پال رہا ہے تو ریچھ کا نوالا ہی اس کے بچے اور وہ خرگوش ہے، ورنہ ریچھ نہیں باقی رہے گا اگر خرگوش کو زندہ رکھیں۔ خرگوش کو زندہ رکھیں گے ریچھ مر جاتا ہے، ریچھ کو زندہ رکھیں گے خرگوش وہ ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تزاحم کی دنیا دوسری چیز ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یہ تزاحم ہے، ٹکراؤ ہے، تنافی ہے، اس میں اختلاف ہے، ایک دوسرے پہ چیزیں جھپٹتی رہتی ہیں اور شدت کے ساتھ جھپٹتی ہیں۔ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ یہ والی کیفیت میں تو انسان نہیں رہ سکتا، یعنی یہ جنت نہیں بن سکتی۔ اسی لیے حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو تب دنیا تبدیل ہو جائے گی، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی، یہ جھپٹنا اسی طرح سے باقی رہے گا، یہ ٹکراؤ اسی طرح سے باقی رہے گا، وَإِلَّا تو دنیا میں کوئی مرے گا نہیں۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ دنیا کی دوسری نوع جو قرآن کریم کی نگاہ میں اور روایات اہل بیت علیہم السلام کے تناظر میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ تنافی اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ یہ تنافی اور ٹکراؤ یہ آپ سے طلب کرتا ہے کہ حفاظت کرو، یہ تیسری چیز، یہ آپ سے طلب کرتا ہے کہ حفاظت کرو۔ یہ تین اہم نکات ہیں اس کے ذیل میں۔ اگر یہ تنافی اور ٹکراؤ نہ ہوتا آپ کو حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی، مدت آتی اور اس مدت میں مر کے چلے جاتے۔ لیکن اس میں چونکہ طلب کمال ہر شے حاصل کر رہی ہے، وہ اپنے طلب کمال کے لیے مثلا جسم کی صحت ایک کمال ہے، جسم کی صحت کو وہ حاصل کرنے کے لیے بھوک کا مٹانا ایک کمال ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے جانور حملے کریں گے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایک شے اپنے کمال کو بچانے کے لیے اپنا دفاع کرے گی۔ سانپ کو آپ مارنا چاہیں وہ ڈنگ مار دے گا آپ کو، سامنے جو ڈنگ مارا ہے اس کے اندر جو زہر ہے وہ اس کی بقا کے لیے ہے، لیکن آپ کے لیے وہ زہر آپ کے نقصان کے لیے ہے، اس لیے آپ دیکھیں ٹکراؤ آ جائے گا۔ بچھو اسی طرح سے ہے، آپ کے وہ اتفاق سے اسے نہیں سمجھ آئی کہ یہ چارپائی ہے یا پلنگ کا کوئی وہ ہے ستون یا انسان کی ٹانگ ہے، وہ بیچارہ دیوار سمجھ کے مثلا چڑھ پڑا تو پتہ لگا کہ یار یہ دیوار تو ہلتی ہے، پھر بچھو کو پتہ لگا یہ جو ہل رہی ہے یہ میرے پر حملہ کر سکتی ہے۔ جب اسے یہ خطرہ محسوس ہوا وہ اسی وقت ڈس لے گا، وہ جب ڈسے گا تو تب انسان کو پتہ لگا یہ میری ٹانگ کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اب اس نے ڈسا جو ہے وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈسا ہے، لیکن اس میں انسان کا کیا ہے، نقصان ہے۔ اس لیے آپ کائنات کے اوپر اس اعتبار سے غور کرتے رہا کریں تو آپ کو وہاں پہ یہ بات پتہ لگے گی کہ یہ کائنات جتنی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں ٹکراؤ ہے، اس میں تزاحم ہے، حتیٰ کہ زمین ایک وقت آئے گی ختم ہو جائے گی، کیونکہ زمین کسی سے جا کے ٹکرائے گی، جو ٹکرائے گی وہ اپنے آپ کو خوب ٹھوس رکھے گی، ٹھوس رکھے گی تو بہت برباد ہوگی اس کائنات کے اندر۔ تو یہ ہمارے پاس نکات آتے ہیں طلب کمال کے لیے ہر شے دوڑ رہی ہے، اور کمال کب ہوتا ہے، حصول اور بقا، اس کی جنگ ہر بندہ لڑ رہا ہے، ہر شے لڑ رہی ہے۔ ایک کیڑا چھوٹا سا، آپ ادھر کاکروچ ہے اسے مارنے کی کوشش کریں نا، وہ دیکھیں کیسا چکراتا ہے انسان کو، اور اگر بہادر بن کے انسان کی طرف آ جائے پھر انسان پیچھے بھاگتا ہے۔ تو اس لیے اسے بھی اللہ نے بچاؤ کا طریقہ کار دیا ہوا ہے، وہ اس لیے کمال سمجھتا ہے اپنے بچاؤ میں، اسی طرح اپنے آپ کو نشونما وہ دے رہا ہے۔ یہ تزاحم کی دنیا کہلاتی ہے۔ جب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ حفاظت کی ضرورت پیش آ جائے گی، خالی کمال ہو تو حفاظت کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن ہر شے کے کمال میں تزاحم پایا جاتا ہے۔ اس تزاحم کی وجہ سے تیسرا نقطہ کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس، حفاظت کریں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات کہ اگر یہ تزاحم اللہ نے کیوں رکھا، ایک فلسفہ تو کمال کی جہت سے آپ نے پڑھ لیا، ایک اور فلسفہ بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے،
اور وہ یہ بیان کیا کہ اس کائنات کے اندر کمال کا حصول ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب حرارت ایجاد ہوتی ہے۔ اگر یہ حرارت ایجاد نہ ہو تو وہ شے جو باطن میں اللہ نے اس کے لیے کمال رکھا ہے وہ اس کے اوپر اجاگر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر دودھ کو حرارت نہ ملے تو دودھ کے اوپر ملائی کبھی نہیں آئے گی۔ اگر کھانے کے اوپر حرارت نہ ملے، سبزی ہو، گوشت ہو، دال ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی غذائیت نہیں انسان کے حوالے کرے گا، بالآخر اسے مصیبتوں میں جھیلنا پڑے گا۔ لیکن مصیبتوں سے پہلے اس کو نعمتوں میں بھی تو رکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر یہ چیزیں آئیں۔ مثلاً اگر نعمت انسان کو میسر نہ آئے تو نطفہ کہاں سے بننا ہے؟ نعمت میسر زوجہ کی نہ آئے تو وہ نطفہ منتقل کہاں سے ہونا ہے؟ پھر زوجہ کو نفقہ پورا کر کے اس کے لیے کھانے کے وسائل مہیا نہ کریں تو اس نطفہ نے پلنا بڑھنا کہاں سے ہے؟ اس لیے نعمات اللہ تعالیٰ نے، اور نعمات کے کنارے پہ مصیبت اللہ نے رکھ دی۔ یہ بہت اہم ایک فلسفہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تزاحم کی دنیا بنا کے نعمت اور مصیبت کو مخلوط کر دیا ہے۔ اگر یہ نعمت ایک طرفہ ہوتی تو یہ تو کیا تھی؟ جنت۔ مصیبت ایک طرفہ ہوتی یہ تو جہنم تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرفہ نہیں بنائی، اور امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تب بھی ایک طرفہ نہیں ہو جائے گی، تب بھی یہ اختلاط رہے گا۔ نعمت کے ساتھ ساتھ مصیبت ہے، اور مصیبت کے ایک طرف نعمت پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نعمات کثیر دی، اور کتنی کثیر دی کہ قرآن اور روایات تو اس سے بھری ہوئی ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کو آپ فقط ملاحظہ کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز اس نے تمہیں عطا کر دی جو تم نے اس سے مانگی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دے دی جو تم نے اس سے طلب کی تھی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ طلب کرنا وجودی طلب ہے، منہ سے نہیں، کیونکہ اس وقت وہ منہ سے بول نہیں سکتا تھا جب اسے وجود چاہیے تھا۔ تو یعنی ہر وہ شے جو اس کے وجود کا تقاضا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دی، اور بعد میں بھی جو اس کی وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ بھی اللہ نے اسے عطا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ لگائیں، پھر کتنی یہ نعمتیں ہوگی۔ وَإِن تَعُدُّوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، تو اصلا شمار میں ہی نہیں تم لوگ لا سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان ظلمتوں میں پڑا ہوا بڑا ناشکرا انسان ہے۔ ملاحظہ آپ نے کیا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی، لیکن نعمتوں کے دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ بلا کا بھی بتا دیا کہ خداوند متعال انسان کو بلا سے آزمائے گا۔ اور قرآن کا یہ فلسفہ کثیر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَهُمْ، بعض جگہوں پہ لِيَبْلُوَهُمْ ہے، بعض جگہوں پہ لِيَبْلُوَكُمْ ہے۔ کثیر آیات ہمارے پاس آتی ہیں، جیسے سورہ کہف آیت نمبر 7 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ عرض کیا کہ اللہ نے اس دنیا کو حسین بنایا ہی اسی مقصد کے لیے، تمہیں خوبصورت دکھائی دے، اور جب خوبصورت دکھائی دے گی تو تم مصیبت میں یا بلاؤں میں پڑ جاؤ گے۔ بلا کا لفظ عمومی ہے، وہ نعمت کو بھی شامل ہے، مصیبت کو بھی شامل ہے، ہر دو کو شامل ہے۔ لیکن اس آیت کو آپ دیکھیں، مختصر سی آیت پڑھتا ہوں تاکہ یہ فلسفہ یہ دنیا ہمارے سامنے آشکار ہو جائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہم نے قرار دیا ہے وہ زمین کے لیے کیا ہے؟ زینت ہے، خوبصورتی ہے اس کے لیے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تم لوگوں کو بلا میں مبتلا کریں، یعنی تم لوگوں کو آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہی اس دنیا کا فلسفہ کیا ہے کہ یہ فلسفہ بلا ہے، لیکن بلا ایک دفعہ نعمت سے آتی ہے، جیسے مال دے کے آزمایا، حسن دے کے آزمایا، کمال دے کے آزمایا، استعداد اچھی دے کے آزمایا، ایک دفعہ سلب کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اس لیے خداوند متعال سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آئے گی مگر یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ لیکن یہ تصور نہ کرو کہ مصیبت ہی نہیں آئے گی،
یا سورہ حدید آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہ زمین پر آتی ہے اور نہ تمہارے نفوس میں کہیں آتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ وہ مصیبت تمہارے نفوس میں یا تم زمین کے اوپر ظاہر ہو، پہلی اللہ نے لکھی بھی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ امور اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، یعنی کوئی مصیبت ہمارے اوپر نہیں آتی مگر یہ کہ وہ کیا ہے، ظاہر ہونے سے پہلے ہی اللہ کے علم میں اور وہ لکھی ہوئی ہے۔ اس طور پہ مصیبتیں دو طرح کی ہو جاتی ہیں، ایک وہ مصیبتیں ہیں کہ جو آنی ہی آنی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آتی ہیں، اور ایک وہ مصیبتیں ہیں کہ بما کسبت ایدی الناس ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یا سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وما اصابکم من مصیبت، کوئی مصیبت بھی جب آ کے تم لوگوں کو چھوتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں سے ہی کمائی بھی ہے، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا، اپنے ہاتھوں سے تم نے کسب کی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ کثیر کو معاف کر دیتا ہے۔ یا سورہ قصص آیت نمبر 47 میں بھی اسی طرح وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ مِّمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا، یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ آیات ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ مصیبتیں انسان پہ آنی ہی آنی ہیں، کوئی مصیبت سے مبرہ ہو سکتا ہے۔ انسانی مزاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانی مزاج مصیبتوں کے وقت ہوتا کیا ہے، کہ اس سے ہماری یہ فی الحال بحث نہیں ہے، لیکن کائنات کے اندر انسان کا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے ہے، رہنے کا انداز، کہ نعمات بھی میسر آنی ہے، مصیبت بھی میسر آنی ہے، عزت بھی ملے گی، ذلت بھی ملے گی، غنی بھی ہوگا، فقیر بھی ہوگا، بے نیاز بھی ہوگا، محتاج بھی ہوگا۔ یہ انسان کی زندگی اسی سے ہے، اور اس میں انسان کے مختلف طرح کے اپنے انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ صابر ہے، متوکل ہے، توکل کرنے والا ہے، مومن ہے، ایک یہ صورت ہے، اور ایک صورت ہے کہ بے صبرہ ہے، شکوہ شکایت کرنے والا ہے، شور مچانے والا ہے۔ اب جس طرح کی صورتیں مختلف ہمارے سامنے ابھرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اس فلسفے میں مصیبت اور نعمت نہ ملے، اور مصیبت نعمت اللہ نے کیوں رکھی؟ تاکہ انسان کے وجود کے اندر کی گہرائی سے انسانی عناصر اس کے اوپر اجاگر ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو درد ہوتا ہی نہ تو صبر کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی؟ صبر کی صلاحیت تو نہ پیدا ہوتی۔ اگر انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہی نہ تو کیا انسان کے اندر جرأت اور شجاعت کے مادہ پیدا ہوتا؟ جرأت اور شجاعت کا مادہ کبھی بھی پیدا نہ ہوتا۔ اگر انسان کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ، مشکلات نہ آتی انسان کے لیے، تو کیا انسان استعداد حاصل کرنے کی کوششیں کرتا؟ کبھی بھی اس کی ہم اپنی زندگی میں عام دیکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بڑا خوبصورت اس معاملے کو بیان کیا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو انہیں ہم چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یعنی فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، شدید ترین آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا ایمان کا دعویٰ کریں اور ایمان انسان کے نفس میں جنم لے جائے جبکہ اس کے آزمائش میں انسان پڑا ہی نہیں ہے۔ جیسا بھی میں نے مثال دی ہے، انسان کہ میں صبر کے اوپر ایمان رکھتا ہوں کہ صبر ہی ہے رأس الایمان، دین ایمان کا سر جو ہے وہ صبر ہے، صبر جس میں نہیں ہے وہ اہل ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن اب مشکل ہی اس پہ کبھی نہیں پیش آئی، اسے پوچھیں آپ خود صابر ہیں، وہ کہے گا ہاں میں تو صابر ہوں، کیونکہ کیا دلیل ہے آپ صابر ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کیا ہے، احسن و عمالات کو دیکھنا ہے، بہترین کثیر عمل اللہ نے نہیں دیکھنا۔ اعمال کے ڈھیر لگاتے جائیں یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، خلوص مطلوب ہے، کثیر عمل نہیں، احسن عمل اللہ کو پسند ہے، اصوب عمل، درست عمل اللہ کو مطلوب ہے۔ مثلا ایک بندہ ایک کپ پانی پلاتا ہے یا چائے پلاتا ہے تو اس میں اگر اس کا عمل خالص موجود ہے کہ اللہ سے وہ گفتگو کر رہا ہے کہ پروردگار میں
مومنین کی خدمت کر رہا ہوں تاکہ یہ خوش ہوں، یا میں ان کا خادم تیری بارگاہ میں ظاہر ہوں، یہ بالکل ہی جدا ہے۔ اور ایک بندہ ہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے بس وہ یہ نیکی انجام دے رہا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ کریم اور رحیم ہے اسے اجر دے گا، لیکن اس کے نفس کے اندر کوئی نشو و نما نہیں ہے وہاں پہ۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا یہ باطنی صورت ہے، ہم کسی کے باطن میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نفس ہر لحظے مبتلا ہے ایک آزمائش کے ساتھ، اور اس آزمائش سے اگر اس نے مقابلہ کر لیا تو ایک خصلت انسانی اس کے نفس کے اوپر نمایاں ہونا شروع ہو جائے گی، انسانی نفس کی نشوونما ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس لیے آپ جس بچے کو یا جس کی بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس سے ساری مشکلات کو دور کر دیں، اس کے لیے مشکلات اور سختیوں کے دروازے بند کر دیں۔ یہ آپ نے اس سے نیکی کیا یا اس پہ ظلم کیا ہے؟ یہ تو اس پر ظلم آپ نے کر دیا کہ اس کے اندر سے آپ اصلاً ایک صلاحیت کوئی نہیں اجاگر کرنے کے موقع دے رہے، اس سے آپ نے وہ سرزمین چھین لی کہ اس کے مقابلے میں اس صلاحیت اجاگر ہو۔ لیکن کیا ساری کی ساری صلاحیتیں سے مصیبتوں سے اجاگر ہوتی ہیں یا نعمتوں سے بھی انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ رائے ساری عمر فقیر، اب اس کے پاس وہ اس سے پوچھیں کہ تمہارے پاس مال آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہے گا کہ میں اس طرح کا سلوک نہیں کروں گا جیسے یہ امراء کرتے ہیں، میں فقیروں کو دوں گا، میں طبقاتی نظام ختم کروں گا، میں فلاں کروں گا فلاں کروں گا۔ تو کیا وہ بندہ کر لے گا اس کے پاس مال آئے؟ یا جب مال آئے گا اور اس کا نفس جو ہے وہ حرص سے ٹکراؤ کرے گا، لالچ سے ٹکرائے گا، اس کا نفس تکبر سے ٹکرائے گا، اس کا نفس غرور سے ٹکرائے گا، ان ٹکراؤں کی صورت میں اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی۔ کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ قرآن کریم اس ٹکراؤ کو قبول کرتا ہے کہ وہ ٹکراؤ فتنتن وہم لا یفتنون، وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا بعض ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جو نعمت میسر آئے گی تو اجاگر ہوں گے، اور بعض ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جو سختیاں آئیں گی تو اجاگر ہوں گی، اور بلا ہر دو کو شامل ہے، ہر دو ہی بلا ہے۔ اولاد کیا بلا نہیں ہے؟ انما المال والاولاد فتنتن، کیونکہ بڑی سخت آزمائشوں میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں، امام حسین علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، مال اور اولاد کا خدشہ تھا۔ آج کے دور میں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مدرسوں میں قابل افراد نہیں آتے، مال اور اولاد کو وہ ڈاکٹر انجینئر ہی فقط بنانا چاہتے ہیں۔ قلیل افراد ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی ڈگریوں کو ایک ٹھوکر ماری اور دین کی راہ میں آئے تاکہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ ان کی زندگیاں وہ ان کی نسبت بہت حسین ہیں، لہذا یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس سے صلاحیت آتی ہے۔ ایک عام بندہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، اچھی پڑھائی بھی چل رہی ہو، اس کے لیے سکوپ بھی زیادہ ہو، اس سے کہیں گے اب ذرا آؤ دین کی طرف، دنیا کو چھوڑ کے ذرا دین کی طرف بھی تمہاری ضرورت ہے، اور ادھر تو ڈاکٹروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تم ڈاکٹر بن بھی جاؤ تو معاشرے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر نہ بنو تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ ٹکراؤ وہ حاصل کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، یہاں پہ اس میں جو توانائی آئے گی، جس نے یہ کام نہیں کیا اس کے اندر ویسے توانائی نہیں آ سکتی۔ لہذا دنیا کے اندر اگر مصیبتیں اور نعمتیں نہ ہوتیں تو کیا انسان کمال حاصل کر سکتا تھا؟ کوئی بھی دنیا کی شے کمال حاصل نہیں کر سکتی تھی اگر اللہ کی اس کے اوپر نعمتیں اور مصیبتیں نہ ہوتی۔ یہ قرآن کریم کی آیات سے ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے۔ یہ وہ فلسفہ تھا کہ کائنات کے اندر تزاحم اور ٹکراؤ اللہ نے کیوں رکھ دیا۔ ایک طرف سے چیزوں کا وجود پا رہی ہیں، ایک طرف سے چیزوں کے اندر صلاحیتیں اجاگر ہو رہی ہیں، دوسری طرف سے وہ چیزیں انہیں ختم کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس ٹکراؤ سے ایک کمال جنم لے رہا ہے ہمارے سامنے، اور یہ ساری کی ساری اگر ہم گہری نگاہ سے دیکھیں سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ مصیبتیں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ مصیبتوں کے اندر بھی انسان کی نشوونما ہے، ان مصیبتوں کے اندر بھی انسان کے عیوب اور نقائص سے نجات ہے۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو کسی مصیبت کے اندر شاکی نہ کرے، شکوہ شکایت کرنے والا نہ کرے۔ ممکن ہے کہ اس کے لیے اگر اس میں بہتری نہ ہوتی، یعنی وہ شے ملنے میں بہتری نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اسے وہ عطا نہیں کی، وَإِلَّا وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا، پتہ نہیں وہ کہاں پہ چلا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ اب آئیں اپنے موضوع کی طرف۔ خداوند متعال نے انسان کی تدبیر پھر ان چیزوں میں کیسے کی؟ مثلا انسان کو کمال دینا، جب ٹکراؤ ہے تو بقا کا سبب کون پیدا کرے گا؟ وہ اللہ کی ذات پیدا کرے گی۔ جب اس دنیا کے اندر کمال لینا ہے
تو کمال کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ وہ سارے اللہ کے پاس ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر حفاظت بھی اشیاء کی کر رہے ہیں، معین مدت تک انہیں رکھے گا بھی، اور ایسی مصیبتیں نہیں آئیں گی جو موت کا فوراً شکار کر دیں، نعمتیں بھی فوراً نہیں اللہ تعالیٰ چھینے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اب تدبیر بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ دو فلسفے آپ نے پڑھ لیے، ایک ہے موت کا معین ہونا اور ایک ہے دنیا کے اندر زندگی کا آباد ہونے کا آپ نے جائزہ لیا کہ کیسے اللہ نے آباد کی۔ خدا اس کی تدبیر کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، حتیٰ کہ موت دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اس دنیا کے اندر نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچا رہا ہے، اس میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ قرار دیا، بارش برساتے ہیں، رزق دیتے ہیں، صحت ہے، شفا ہے، ہر چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو توسط واسطہ بنایا ہے، یعنی ان کے توسط سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حفاظت بھی اللہ فرشتوں سے کرتا ہے، وَإِلَّا قرآن نے واضح طور پہ یہ بیان کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اصل حفیظ کون ہے، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب ہے کہ جو ہر شے کی حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن حفاظت کے اعتبار سے تدبیر اللہ کی کیسے ہے، وہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی آپ ملاحظہ کریں۔ اب میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں جو پہلے پڑھی ہے، تو آپ کو زیادہ بہتر طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے واضح ہوگی۔ سورہ انعام آیت نمبر 61، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر غلبہ رکھنے والی ذات ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس نے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جب تم لوگوں میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو فرشتے رک جائیں گے، اب حفاظت کریں گے جب موت آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کب تک یہ حفاظت کریں گے؟ جب تک موت نہیں آتی۔ جب موت آئے گی توفته رسلنا، تو پھر ہمارے رسول اسے پکڑ کے وفات بھی دے رہے ہوں گے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتے۔ اسی طرح ایک اور آپ آیت کریمہ دیکھیں، سورہ رعد آیت نمبر 11 ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، ہر شخص کے لیے آگے کی طرف بھی پیچھے کی طرف بھی معقبات ہیں۔ ادھر فرشتوں کو کہا گیا حفاظتاً، ادھر کیا کہا جا رہا ہے فرشتوں کو؟ معقبات۔ تعقیب کہتے ہیں پیچھے پیچھے، جیسے گارڈ نہیں ہوتے، بندہ جہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں سیفٹی کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ تو گارڈز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور جمع کا صیغہ معقبات، ایک دو نہیں رکھے، کئی گارڈ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں انسان کے۔ وہ انسان کے اوپر مصیبتیں ہیں ان سے بچا رہے ہیں، ادھر سے ایک چیز حملہ کر رہی ہے، مثلا ہوا کا کمال یہ کہ اٹھا کے پھینکے اور اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ وہ طاقت کا اظہار اگر ہوا سے نہ بچاؤ ہو تو ہمیں کہاں اٹھا کے پھینکے گی۔ اسی طریقے سے زمین ہے، وہ چاہے گی اپنی اکڑ دکھائے تو وہ لرز کے ایسا انسان کو برباد کرے کہ کوئی بلڈنگ نہیں اوپر قائم رہے گی۔ سرکش اگر زمین بن جائے تو انسان کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح آپ پتھر زمین کے اوپر چیزیں چلاتے ہیں، زمین کے مینے نہیں ٹوٹنا، تو ٹوٹ سکے گی زمین، کچھ اگا ہی نہیں سکیں گے، بنا ہی نہیں سکیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ ہے معقبات آتے ہیں کہ انسان کی ہر جہت سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کئی فرشتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا صرف لکھنے والے فرشتے ہیں، آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ نہیں حفاظت بھی ہماری کر رہے ہیں فرشتے۔ میں سو جاؤں اٹھ جاؤں، مثلا آپ نے بخاری آن کی اور شدید نیند آئی ہوئی تھی، اس کے پاس ہی سو گئے، تو اب سوچے بندہ آ کے دیکھنے والا کہ یار یہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، تو اسے پھر ہلاتے ہیں تو زندہ ہوتا ہے، وہ مر بھی سکتا تھا اور جی بھی سکتا تھا۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ ہمارے مدرسے میں طالب علم تھے تو گرمی شدید ہوتی تھی، تو وہ پنکھے کے بالکل سینٹر میں نیچے نا، انسان سمجھتا ہے کہ پنکھے سے جتنا قریب ہوگا ہوا زیادہ آئے گی، نفسیاتی مسئلہ ہے، تو وہ بھی پنکھے کے بالکل نیچے سو رہے تھے، تو پنکھا جو ہے وہ ادھر سے نیچے گر گیا، اور گرا تو بالکل اس کے سر کے پاس گرا، اور وہ جو چل رہے تھے پنکھے، کیونکہ پنکھا فوراً اوپر رک جاتا ہے جب نیچے گر رہا ہوتا ہے، وہ گرے بھی اسی طرح سے کہ دونوں اس کے ساتھ بس یوں لگے آ کے، اس کے سر پہ ایک خراش بھی نہیں آئی۔ تو جب یہ فرشتوں نے حفاظت کرتے ہیں تو اس طرح سے حفاظت ہوتی ہے، اور جب نہیں کرنی ہوتی تو بندہ بیٹھے بیٹھے بھی مر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہوا کیا ہے۔ تو اس لیے واقعات بہت ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں، وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ، اس کے پیچھے کرنے والے کئی فرشتے ہیں اس کے ہمراہ، اس لیے ڈرے نہ، گھبرائے نہ۔ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، یہ معقبات کیا کرتے ہیں؟
انسان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے امر سے، انسان کی مرضی سے نہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ فرشتے میری مرضی سے چل رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کے امر سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طور پہ ہمارے پاس سورہ انفطار کی آیت ہے۔ سورہ انفطار کی اس آیت کو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حفاظت کرنے والے فرشتوں کے بارے میں ہے۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین تو واضح ہیں کہ صاحب کرامت ہیں اور لکھتے ہیں، لیکن وہ جو حفاظت، یعنی اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے جو حفاظت کر رہے ہیں وہی لکھ رہے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں پہ حفاظت کرنے سے مراد ہے اعمال کا، لیکن آیت اللہ طباطبائی نے اسے بعید نہیں سمجھا کہ ان علیکم لحافظین جو ہیں یہ انسان کی جان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ بس ایک آیت، دو آیات تو صراحتاً کہہ رہی ہیں، حفاظتاً، اور دوسری آیت ہے معقبات، کہ یہ انسان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ تفسیر میزان سے ہم ایک پہلو پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں روایت بیان کر دوں تاکہ آج کے دن ہمارا حفاظت کرنے والے فرشتوں کا بیان پورا ہو جائے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں کئی احادیث ایسی ہیں کہ جو اس تدبیر کو مزید کھول کے بیان کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے کہ میرا رب تو ہر شے کا حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اللہ حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ اب اللہ کی تدبیر دیکھیں، محتاج نہیں ہے اللہ فرشتوں کا، لیکن اللہ نے یہ تدبیر کی ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر دیکھیں کیسے ہے کہ فرشتے اللہ نے رکھ دیے انسان کے، ایک فرشتہ رکھا، دو رکھے نہیں، کتنے رکھے؟ تعداد کے بارے میں ہمیں مسئلہ پیش آئے گا یا نہیں، کتنے رکھے ہمیں نہیں علم، سب کا نہیں علم، لیکن روایات نے کچھ تدبیر کو کھولا مومن کے اعتبار سے، اس لیے صحیح سند یہ روایت ہے، اور یہ روایت خصال میں موجود ہے۔ خصال سے توحید شیخ صدوق میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خصال میں حدیث نمبر جلد نمبر 2 صفحہ 631 میں باب نمبر 101 میں روایت ہے، طویل روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے۔ اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من قرأ قل هو اللہ احد حین یأخذ مضجعہ، اپنے بستر پہ جب وہ جانے لگا ہے تو سونے سے پہلے کسی نے صرف قل هو اللہ احد پڑھ لی۔ کتنی آیات ہیں قل هو اللہ احد میں؟ 4 آیات ہیں بسم اللہ سمیت یا چھوڑ کے بسم اللہ کو؟ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک آیت ہے۔ ایک آیت ہے یا دو ہیں؟ یہ دیکھیں ایک آیت ہے، 3 آیات ہیں، صرف 4۔ آپ بسم اللہ کو اگر جز مان لیں تو 4 آیات ہو جائے، اختلاف ہے جز ہے یا نہیں۔ یہ اگر ایک انسان سونے سے پہلے پڑھے، سونے سے پہلے کیا ہے پڑھے، تو کیا ہوگا؟ وکل اللہ عز وجل بہ، کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ موکل کرتا ہے فرشتوں کو۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 50,000 ملکن، 50,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں۔ یحرسونہ لیلتہ، پوری رات اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ پوری رات کیا کرتے رہیں گے؟ انسان کی یہ 50,000، اس کا یہ مطلب ہے 50,000 آفتیں آنے والی ہیں۔ کائنات کے اندر اتنی چیزیں ہیں، اب تو سائنس ایجاد کا انکشاف کر رہی ہے کہ کتنی خطرناک گیسز ہیں، کتنے خطرناک جراثیم ہیں، کتنی مشکلات ہیں۔ خود جسم کو دیکھ لیں، جسم کے اندر کتنی ایک دنیا پیدا ہوئی ہوئی ہے۔ لہٰذا 50,000 فرشتے پوری رات اس کی کیا کریں گے؟ چوکیداری کریں گے۔ یا حرسون کہتے ہیں چوکیداری کرنا، چوکیدار بنے رہیں گے کہ کوئی اسے کچھ کہہ نہ دے۔ لیکن اگر اذا جاء احدکم الموت، پھر کہیں گے کہ آج اسے لے جاؤ، سیتوفتہ رسلنا، ہمارے رسول اسے لے جائیں گے، پھر یہ 50,000 کام نہیں آئیں گے۔ لیکن قل هو اللہ پڑھیں تو 50,000 اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ یا ایک اور روایت ہے، یہ بھی صحیح سند ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ ان سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اختیار کریں، کہ جلد نمبر 4 الکافی میں ہے یہ، اور باب نمبر 50 حدیث نمبر 12 ہے۔ حسن بن جہم ثقہ ہیں، حسن بن جہم شیبانی بڑے بزرگ صحابی نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، امام رضا علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا
اذا خرجت من منزلک فی سفر او حضر، تم اپنے گھر سے باہر نکلو، سفر میں ہو یا اپنے علاقے میں مقیم ہو، شہر میں، یعنی جس جگہ تم مقیم ہو اپنی عام روٹین لائف میں ہو، جب بھی نکلو تو فقل، تو تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے کلمات ہو گئے؟ نمبر 1 بسم اللہ، نمبر 2 آمنت باللہ، نمبر 3 توکلت علی اللہ، نمبر 4 ما شاء اللہ، نمبر 5 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جب بھی انسان نکلتا ہے نا اپنے گھر سے تو شیاطین اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں۔ ہمیں اصل میں جن نظر نہیں آتے، یہ فرشتے نظر نہیں آتے تو شیاطین بھی نظر نہیں آتے، تو انسان سمجھتا ہے میں خالی فضا میں خود ہی جا رہا ہوں۔ خالی فضا تو کچھ نہیں ہے اس کائنات کے اندر، یہ تو اب سائنس نے بھی ثابت کیا کہ خلا کائنات میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ فلسفہ بھی یہی کہتا ہے، فلاسفہ نے، اور یونان کے دور میں زمقطراس یا زمقراطیس، اس نے یہ کشف کیا تھا، زمقراطیس نے، کہ کائنات میں خلا نہیں ہے، بہت قدیمی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400-500 سال پہلے کا ہے، اور آج سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کائنات میں خلا موجود نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے پانی میں مچھلی ہے، آپ مچھلی کو زبان دیں اور پوچھیں کہ تم پانی میں رہتی ہو، کہ نہیں میں تو خالی جگہ پہ پھرتی رہتی ہوں، لیکن یہ نہیں پتہ اس خالی جگہ سے ادھر آؤں تو کیا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے نہیں نظر آ رہی فضا میں، ورنہ آپ کو اگر مائکروسکوپ دیں تو یہ کئی گیسز سے ہمارا یہ کمرہ بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شیاطین حملہ کرتے ہیں، فَتَلَقَّاهُ الشَّيَاطِينُ فَتَنْصَرِفُ، وہ آپ کو ہدف تک پہنچنے سے منع کریں گے، رخ موڑیں گے۔ مثلا آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیں گے، خوف ایجاد کرنا شروع کریں گے، آپ کی توجہ کسی طرف بٹا دیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا گھروں میں بچے کو بھیجا روٹی لے آؤ، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، پتہ لگا بچوں سے کرکٹ کھیلنے بیٹھ گیا تھا، تو یہ شیاطین ہے کہ جو ادھر لے جاتے ہیں، یا ویڈیو گیم میں مثلا گھس گیا تھا۔ مختلف طرح کے ہوتے ہیں مسائل۔ اسکول بھیجتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، وہ آوارہ گردی کر کے آ جاتے ہیں، جب پیپر میں ناکام ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، تب ان کے اعمال نامے آشکار ہوتے ہیں۔ تو شیاطین کا کام کیا ہے؟ فَتَنْصَرِفُ، وہ کیا ہے؟ وہ پیچھے پلٹاتے ہیں ایسے کہ یہ کام نہ انجام دے کسی طرح، جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے، کیونکہ شیاطین ہیں کون کہ انسان کو کمال سے روکنا ہے۔ انہوں نے، شیاطین کا کام اس دنیا میں دشمنی کرنا ہے، ہر وہ شے جو کمال ہے اس کے لیے، ہر وہ شے جس کا وہ ارادہ کرتے اور خیر ہے، اس میں انہوں نے ٹانگیں اڑانی ہیں، تو وہ پھر اس سے ملاقات راستے میں کرتے ہیں، فَتَنْصَرِفُ، اور اس کا رخ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ملائکہ ادھر آتے ہیں، وَتَضْرِبُ الْمَلَائِكَةُ وُجُوهَهَا، جبکہ ملائکہ ان شیاطین کے چہروں کے اوپر ضربے لگا رہے ہوتے ہیں، اور شیاطین آ کے کیا کرتے ہیں؟ ملائکہ آ کے ان شیاطین کے چہروں پہ ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، وَتَقُولُ، کہتے ہیں، مَا سَبِيلُكُمْ عَلَيْهِ، تمہارا اس کے اوپر کیا کام ہے؟ تمہارا اب کوئی اختیار نہیں چلے گا، اپنے کام سے کام رکھو، اس کو نکلنے دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ تدبیر نہ کی ہوتی تو ہر انسان کو شیاطین اغوا کر چکے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا اس کا ہو چکا ہوتا۔ اس لیے تنہائیاں ہوں یا تنہائیاں نہ ہوں، انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے کر رہی ہے۔ وہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے نکلا اس کی طرف اسے لے جاتی ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں، وَقَدْ سَمَّ اللَّهُ، وہ فرشتے آگے سے ان شیاطین کو سناتے ہیں، اس نے اللہ کا نام لیا ہے، وَآمَنَ بِهِ، اور اللہ پر یہ ایمان لایا ہے، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، اور اللہ پہ اس نے توکل کیا ہے، وَقَالَ، اور یہ کہا ہے کہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ اس نے پڑھا ہے تو تم اسے ہٹانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، تو فوراً ملائکہ اس کے آڑے آ جاتے ہیں۔ اپنی گفتگو کا اختتام تفسیر میزان کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو پڑھ کے کرتے ہیں، اور یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت سورہ رعد آیت نمبر 11، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ امام علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ مِن مَشْرَبِ الْقُرْآنِ، کہتے ہیں قرآن کے مشرب سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے،
ان الانسان لیس هو هذا الهیکل الجسمانی والبدن المادی فحسب، انسان فقط یہ نہیں ہے کہ جو اس کا جسم نظر آ رہا ہے، یہ جو بدن نظر آ رہا ہے فقط یہ نہیں ہے، بل ہوا موجود ترکیب من نفس و بدن، بلکہ وہ نفس اور بدن سے مرکب ایک خلقت ہے انسان کی، والعمدۃ فیما یرجع الیہ من شؤونہ یا نفسہ، اور اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو اس کے نفس کی طرف لوٹتی ہے، نہ کہ بدن کی طرف۔ بدن قیمتی ہے نہیں ہے، پست ہے، نچلا درجہ ہے، مادہ ہے، مادیات سے تعلق ہے، لیکن ہے انسان کی ایک حقیقت کا رخ، لیکن نفس عمدہ ترین بہترین ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں فلاح الشعور والارادہ، نفس کو اللہ نے شعور اور ارادہ دیا، وَإِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ بِهَا يَقُومُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَالرَّاحَةُ وَالْأَلَمُ وَالسَّعَادَةُ وَالشِّقَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو حکم دیا ہے، نہ کہ بدن کو۔ بدن کو اللہ نے واجبات کا حکم دیا یا نفس کو؟ اس لیے بدن جب ہمت ہار جائے تو نفس کو تو تب بھی حکم موجود ہے یا نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، ٹانگیں ہلائے بغیر ہی پڑھ لو، کیونکہ ٹانگیں نہیں ہل سکتی نا اس کی۔ پھر اگر منہ بھی نہ ہل سکے کہ اشاروں سے ہی پڑھ لو، امر اللہ کا ہے، نہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کو کیا یا بدن کو؟ کیونکہ بدن تابع نفس ہے، اس لیے انہوں نے کہا بدن کو اللہ نے امر نہیں کی، اور اسی وجہ سے، اسی نفس کی وجہ سے اور اس امر نہیں سے جو تعلق اس کا جڑتا ہے، ثواب بھی ہے، عقاب بھی ہے، راحت بھی ہے، درد بھی ہے، سعادت بھی ہے، شقاوت بھی ہے۔ وَعَنْهَا يَصْدُرُ صَالِحُ الْأَعْمَالِ وَطَالِحُهَا، اور اسی نفس سے برے اعمال بھی صادر ہوتے ہیں اور صالح اعمال بھی صادر ہوتے ہیں۔ وَإِلَيْهَا يُنْسَبُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ، کفر اور ایمان بدن کی طرف نسبت رکھتا ہے یا نفس کی طرف؟ نفس انسانی کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ الْبَدَنُ كَالْآلَةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا فِي مَقَاصِدِهَا وَمَآرِبِهَا، اگرچہ بدن کی حیثیت ایک آلے کی مانند ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقاصد تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اب وہ آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا يَتَّسِمْ مَعْنَا مَا بَيْنَ الْيَدِ الْإِنسَانِ، یہاں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ما بین، کیونکہ آیت میں کیا ہے؟ من بین یدئی ہے، اس آیت کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کے سامنے سے کیا مراد ہے، وما خلفہ، اور اس کے جیسے قرآن میں ہے ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے فیعم الامور الجسمانیہ والروحیہ جمیعا، یعنی بالفاظ دیگر بین یدئی ہے جسمانی آپ امور لے لیں، اور من خلفہ ہی نفسانی لے لیں، کیونکہ وہ ماورائے بدن ہوتا ہے۔ یعنی علامہ طباطبائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف جسم کی مصیبتوں کو نہ دیکھیں جو بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، انسانی نفس کے اوپر بھی آتی ہیں۔ مثلا کنجوسی کرنے لگا ہے، بخل کرنے لگا ہے، ممکن ہے نامحرم پہ نگاہ ڈالنے لگا ہے، تو وہاں پہ فرشتے اسے آ کے روک دیتے ہیں، وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے شیاطین سے رابطہ قائم کر لیا، کیونکہ ہر دو سے، اسی لیے ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ شیاطین اور ملائکہ دونوں اپنی ریاست انسانی نفس کو بنانا چاہتے ہیں، یعنی اپنے ماتحت لانا چاہتے ہیں یا اپنے سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن انسان اگر شیاطین کو لبیک کہہ دے تو ملائکہ وہاں سے جاتے ہیں، ملائکہ کو لبیک کہہ دے تو شیاطین سے پھر وہ ٹکراؤ اور مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ لہو معقبات کہ امور جسمانیہ اور روحیت تمام کو شامل ہے۔ فجمیع الاجسام والجسمانیات التي تحیط بجسم الانسان، انسان کا جسم کو، انسان جسم کے ساتھ جس کو بھی اجسام و جسمانیات شامل ہیں، مدى حیاتہ بعضها واقعتا امامہ و بین یدیہ بعضها واقعتا خلفہ، کہ انسان کے جسم سے جتنی بھی مادی چیزیں تعلق رکھتی ہیں انسانی جسم سے، بعض اس کے سامنے ہیں، بعض اس کے پیچھے ہیں، ان سب سے یہ حفاظت کر رہے ہیں فرشتے۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْمَرَاحِلِ النَّفْسَانِيَّةِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْإِنسَانُ فِي مَسِيرِهِ إِلَى رَبِّهِ، انسان اپنے رب کی طرف جانے کے لیے جس راستے پہ چلتا ہے اس میں جتنے بھی مراحل ہیں وہاں فرشتے اس کے مددگار بنتے ہیں، وہاں پہ فرشتے اسے شیاطین سے روکتے ہیں۔ وَإِلَّا ابلیس نے قسم نہیں کھائی کہ میں صراطک المستقیم، یہ اللہ تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا کہ اغوا کروں انہیں، تو وہاں پہ فرشتے انسان کے لیے مددگار بنتے ہیں صراط مستقیم پہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ والحالات الروحیہ التي يعتبرها
وَيَتَقَلَّبُ فِيهَا مِن قُرْبٍ وَبُعْدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، کہ یہ وہ آپ کے سامنے امور تھے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ انسان کی روحانی طور پہ بھی مدد کرتے ہیں یا حفاظت کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وَالْإِنسَانَ الَّذِي وَصَفَهُ اللَّهُ، کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے اوصاف بیان کیے ہیں قرآن میں، بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِنَّفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، انسان خود کوئی ضرر اور نفع رکھتا ہے؟ کہتے کوئی نفع اور ضرر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، نہ موت اور نہ حیات کا اختیار ہے۔ وَلَا نَشُورًا لا يقدر على حفظ شيء من نفسه، وہ اپنے جانب سے کسی شے کے اعتبار سے وہ حفاظت ہی نہیں اپنی کر سکتا۔ ولا آثار نفسه الحاضر عنده، اور جو اس کے پاس چیزیں آثار موجود ہیں ان سے بھی کسی چیز کی، یعنی اس کے پاس بہت سارے آلات اور اسباب موجود ہیں ان کے ذریعے سے بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جو اس سے غائب ہیں چیزیں، یعنی بعض دشمن یا بعض ضرر رسا چیزیں سامنے ہیں، نہ ان سے حفاظت کر سکتا ہے، جو غائب ہیں نہ ان سے حفاظت انسان کر سکتا ہے۔ انما يحفظها له اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس انسان کی حفاظت کرتا ہے ان فرشتوں کے توسط سے۔ اسی لیے قال تعالی اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان سب کے اوپر حفاظت کرنے والا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قد يذكر الوسائط فی هذا الامر، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے اس امر کو واسطوں سے ذکر کیا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر اللہ نے حفاظت کرنے والے مقرر کیے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بیان آ گیا کہ جان کی حفاظت انسان کی کیسی ہو رہی ہے۔ جب امر الہی قرار پائے گا کہ اب موت آ جائے تو یہ سارے کے سارے معقبات، یہ سارے کے سارے حفظہ، یہ 50,000 کا جو لشکر انسان کے پاس آیا تھا قل هو اللہ احد پڑھنے کی صورت میں، یا وہ شیاطین کو جو روک رہے تھے اور ان کے چہروں کے اوپر ضربے لگا رہے تھے، سب تھم جائیں گے اور انسان اس دنیا سے پھر رخصت ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔